ہمارے ہاں باولپور میں مرکز میں دو پرانے ساتھی لڑ پڑے. ایک کہنے لگا جی میں آئندہ مرکز نہیں آؤں گا. میں نے عرض کیا کہ بھائی صاحب آپ کی بیوی سے کتنی دفعہ لڑائی ہو؟ کہتے کئی دفعہ. میں کہ گھر جانا چھوڑ دیا کہ نہیں؟ صبح لڑے گا شام کو پہنچ جائے گا السلام علیکم، بیوی کہے گی آ جا کوئی بات. پتہ ہے نا بیوی کے بغیر تو گزارا نہیں، تبلیغ کے بغیر گزارا ہو جائے گا. تبلیغ تو میری وجہ سے چل رہی نا، ورنہ بند ہو جائے گی تبلیغ تو. میں کہ دکان پہ کتنے دفعہ لڑے ہیں؟ کہتے کئی دفعہ. میں نے کہ دکان پہ جانا چھوڑ دیا کہ نہیں؟ میں کہ مرکز آئیں گے؟ کہتے ہوں. بعض آدمی کو نا دھوکہ لگ جاتا ہے یہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے. جیسے ایک بیل گاڑی والا تھا، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی رہتا تھا. اچھا وہ بیل گاڑی کے نیچے نیچے چلتا تھا، وہ کتے کا دماغ خراب ہو گیا. وہ یہ سمجھتا تھا یہ بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے. وہ بیل گاڑی کو تو بیل کھینچتا ہے، کتے کے بس کی کہاں ہے وہ. اچھا آگے جب اس نے یہ سمجھا اگر میں بیل گاڑی کے نیچے سے نکل آیا تو یہ کھڑی ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. اچھا جیسے وہ باہر وہ بستی کے اندر سے گزر رہا تھا بیل گاڑی والا، جیسے وہ باہر نکلا نا تو بستی کے کتوں نے پکڑ کے وہ حجامت کی، وہ مارا اس کو. اب کرے ٹائیں ٹاپ. پتہ چلا وہ تو بیل گاڑی کی وجہ سے بچا ہوا تھا. میں سمجھ رہی بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے، میں سمجھ رہی یہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے. یہ پتہ نہیں کہ میں تبلیغ کی وجہ سے بچا ہوا فتنوں اور مصیبتوں سے. یہ دھوکہ لگ جاتا ہے آدمی کا. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کر رہے ہیں اس کو. آپس کا جوڑ بہت ضروری ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی امیر المومنین بنے. ایک صحابی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. خالد اموی رضی اللہ عنہ صحابی. حضرت ابو بکر 6 مہینے تک گھر جا کے سلام کرتے رہے. وہ کہنے لگے جی آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں میں اس لیے سلام کر رہا ہوں سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں. تو مسجد نبوی میں آ کے شامل. ایک آدمی کو اپنے جدا نہیں کیا. یہ نہ سمجھو اکیلا کیا کر. ارے بھائی ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے. آج ایک مخالف ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 4 ہو جائیں گے. امیر ابو بکر جیسا مامور القمہ جیسا ناگواری ہے، پھر بھی ماننی امیر ہی کی ہے. سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو. اگر سمجھ کر مانی تو پھر اپنی سمجھ کی مانی، پھر امیر کی نہیں مانی. اس لیے فرمایا حضرت ابو بکر کے پاس ایک آدمی آئے. اے امیر المومنین حضور بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں. حضرت ابو بکر نے مشورہ کیا اور زمین کا ٹکڑا دے دیا. کسی چیز پہ لکھ بھی دیا اور یہ بتایا کہ حضرت عمر مشورے میں نہیں تھے، جاؤ حضرت عمر کو بتا دو. حضرت عمر نے پرچہ پڑھا نا، اس پہ تھوک دیا اور ملیا میٹ کر جاؤ کوئی زمین نہیں ہے. اس وقت اسلام کمزور تھا، اس لیے دل جوئی کے لیے زمین دیتے تھے. اب اسلام مضبوط ہے. وہ بندہ حضرت ابو بکر کے ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کے جملہ فرمایا اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے غصے میں. ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی. اے ابو بکر میں تو پہلے عمر میں تو پہلے کہتا تھا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں کمزور ہوں نرم، لوگ مجھے دبا لیتے ہیں. امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، خامد گرم ہو جائے تو بیوی نرم ہو جائے. ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا خامد بہت لڑتا ہے. اچھا پانی بھر کے لاؤ بوتل میں. اس پہ دم کیا، پھونک ماری. اس نے کہا جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو پانی منہ میں بھر کے بیٹھ جانا، قطرہ بھی باہر نہ گرے، پڑا ہوا پانی ہے یہ. وہ جیسے وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے لڑنا شروع کیا، اس نے منہ میں پانی بھر لیا. اب بولے تو پانی گرے. لڑتی تو یہ بھی تھی لیکن اپنا نام تو کوئی نہیں بتاتا نا. اب اس کو بیچاری کو دل تو کرے لڑوں، لیکن وہ پڑا ہوا پانی گرتا تھا. شام کو پھر آیا، پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ گئی. لڑائی ختم. لڑائی تو دونوں طرف سے ہوتی، ایک طرف سے تو لڑائی نہیں ہوتی. حضرت بہت اچھا نسخہ بتایا آپ نے، تمہارا تو کئی سالوں کا مسئلہ حل کر دیا. یہ نہ ہو کہ بیوی کہاں تک منہ میں پانی بھرے گی، کبھی آپ بھی بھر لیا کرو اگر وہ گرم ہو جائے تو، ورنہ اکیلی تھک جائے گی بھر بھر کے پانی ہو. اس لیے دوست بزرگو بھائیو، یہ آپس کا جوڑ بہت ضروری ہے. بے اصولی کرنا بھی بے اصولی، بے اصولی کو فوراً ٹوک دیا یہ بھی بے اصولی ہے. اس بے اصولیوں پہ صبر کرنا یہ سب سے بڑا اصول ہے. بعض لوگ نا جماعتوں کو چھوڑ کر آئے بڑھنا کیوں آ گئے کہ جی بے اصولیاں کر رہے تھے. ارے جو بے اصولیاں کر رہے ہیں وہ تو جماعت میں پھر رہے ہیں، رسول والے واپس آ گئے. سب سے بڑا اصول ہے تو جڑے رہو آخر تک. بعض اوقات نا صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ گھر میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شراب پی رہا ہے. حضرت عمر اندازہ لگایا، دیوار پھلانگ کر موقع پہ جا کے پکڑ لیا، واقعی شراب پی رہے تھے. شراب پینے والے کہ امیر المومنین میں نے تو ایک حکم توڑا شراب، آپ نے 3 حکم توڑ دیے. کہ کیا؟ ایک تو حکم ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو، آپ گناہ کی تلاش میں لگے.
دوسرا کسی کے گھر میں آنا ہو اجازت لے کر آنا چاہیے، آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ تیسرا دروازے سے آنا چاہیے، آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ حضرت عمر اس کی بات سن کر روتے ہوئے واپس چلے گئے، منہ میں کپڑا ڈال کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ساتھ تھے، دیکھ کر روتے جا رہے ہیں۔ جو شراب پینے والا بندہ تھا وہ کافی دن تک حضرت عمر کی خدمت میں، کافی عرصے کے بعد آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کے کان کے قریب منہ کیا کہ میں نے آپ کے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے بھی اس دن کے بعد شراب نہیں پی۔ بعض اوقات دوست بزرگ، پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت، دیکھو تو آگے تذکرہ نہ کرو۔ بعض اوقات حقیقت ہی نہیں ہوتی، صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ دو نوجوان اکٹھے رہتے تھے، کسی نے کہا جی یہ تو 24 گھنٹے اکٹھے رہتے ہیں، بڑی دوستی ہے ان میں، تو آپس میں جدائی نہیں ہوتے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہو تو ان کی دوستی 1 منٹ میں ختم کر دوں میں؟ کیسے کریں گے؟ ایک کو بلایا، وہ دیکھ رہا تھا، اس کے کان کے قریب اپنا منہ کیا، اس نے خوب منہ کو کھولا بند کیا، جیسے باتیں کر رہا ہے، بات ایک نہیں کی اس نے۔ تھوڑی دور گیا نا، میں نے جو آپ کے کان میں باتیں کی ہیں نا یہ کسی کو نہ بتانا۔ وہ قریب کا سر کہ تیرے کان میں کیا باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تیرے کان میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ تو دھوکہ دے رہا تھا اس کو، اور میں اپنے کانوں سے جاؤ تیری میری دوستی آج کے بعد ختم، یہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے۔ پہلے کسی کی بات کو دیکھو مت، دیکھو تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، جو بات اگر پھیلانی ہو نا تو عورتوں کے حوالے کر دو، یہ بغیر گشت کے پھیلا دیتی ہیں۔ آج کل مرد بھی عورتوں کی طرح سے ہی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں تو نہ بتانا کسی کو، وہ دوسرے کو بتا دیتے، اور حقیقت ہوتی نہیں۔ یہ ہوتا ہے جو اس نے کانوں، جو اس نے ڈرامہ کیا اس نے دونوں، یہ ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عباس نے فرمایا اے میرے بیٹے تم اکثر امیر المومنین کے ساتھ رہتے ہو، دیکھو 3 باتوں کا، ایک تو امیر المومنین کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، دوسرا امیر المومنین کے سامنے غلط بیانی نہ کرنا، اور تیسرا امیر المومنین کا راز فاش نہ کرنا۔